آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ وہ دونوں سرخ رنگ کی 2 منزلہ بس میں سوار تھے اور برکت علی باہر دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ سورج تو نظر نہیں آتا تھا، ابھی نیم تاریکی تھی، پر بھئی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اور کیا صفائی اور ستھرائی تھی۔ بلبیر سنگھ اس کے ہمراہ تھا۔ میں نے اپنے باپو سے کہا کہ باپو چاہے واہے گرو آپ پہ آ جائے اور میرے کیس پکڑ کر کہے کہ چل بلبیر جا کھیتی کر، تو میں نے تب بھی نہیں کرنی۔ بلبیر اپنی نوجوان اور نرم داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا، میرا من نہیں لگتا تھا کھیتی باڑی کرنے میں، ہل چلانے میں اور کھیتوں میں جنوروں کی طرح مشقت کرنے میں، تو میں وہاں سے نکل بھاگا۔ میری بھرجائی بڑی اچھی تھی، وہ جانتی تھی کہ کھیتی باڑی میں میرا من نہیں لگتا۔ اس نے اپنی 4 چوڑیاں سونے کی اتار کر مجھے دے دیں کہ تو جا، میں بھگت لوں گی۔ میں بمبئی آ گیا، وہاں سے ٹکٹ کٹا کر سیدھا یہاں۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں اسی فیکٹری میں، پہلے کہیں اور رہتا تھا، اب ادھر چھوٹے رجٹ کے ڈیرے پر آ گیا ہوں۔ واہ واہ، رونق رہتی ہے۔ ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، پنجابی سارے مل جاتے ہیں۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ چک جوگیاں سے۔ بلبیر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا مار کر کہنے لگا، واہ اوئے جوگی۔ اس کے بعد بلبیر نے اسے کبھی نام سے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ اوئے جوگی ہی کہا۔ جس فیکٹری میں برکت علی کو ملازمت ملی، وہاں کباب بنتے تھے، بڑی بڑی مٹیوں میں گوشت ڈالتے تھے، پھر اس گوشت کا قیمہ بنتا تھا، اس میں کوئی مسالہ ملاتے تھے اور پھر بھیڑ بکری کی آنتوں میں اس قیمے کو بھر کر گرا لگا دیتے تھے۔ کام گندا تھا اور فیکٹری میں کچے گوشت کی بو ہر وقت پھیلتی تھی اور نتنوں میں گھستی تھی۔ یہاں کام کرنے والوں کی اکثریت غیر ملکی تھی، سوائے بڑے فورمین کے سب پاکستانی ہندوستانی تھے۔ مزدوروں کی کل تعداد 150 کے لگ بھگ تھی۔ فیکٹری کے مختلف حصے تھے، ان میں جہاں گوشت کٹتا تھا اور مشینوں میں قیمہ ہوتا تھا، وہاں بہت زیادہ بو تھی، اور اس حصے میں کام کرنے والوں کے بدن بھی کچے قیمے کی بو سے رچے بسے ہوتے تھے۔ دوسرے حصے میں قیمہ جہاں آنتوں میں بھرا جاتا تھا، حالات قدرے بہتر تھے۔ تیسرے حصے میں ان کبابوں کو پیک کیا جاتا تھا، اور یہ فیکٹری کا صاف ترین علاقہ تھا، اور پیکنگ کرنے کے لیے صرف عورتوں کو ملازم رکھا جاتا تھا۔ برکت علی کی ڈیوٹی دوسرے حصے میں لگ گئی۔ اس کے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر آنتوں میں قیمہ بھرنے پر کیا تھکاوٹ ہو سکتی ہے؟ وہ تو زمین کا سینہ چیرنے والا شخص تھا، سر پر بوجھ ڈھونے والا آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے یہاں تکلیف بہت تھی۔ اسے ہمیشہ سے کھلی فضا میں کام کرنے کی عادت تھی، یہاں اس بند فیکٹری میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ بس یہی تکلیف تھی، ورنہ کام تو آسان تھا۔ شام تک چائے کے لیے 2 وقفے ہوتے اور ایک وقفہ کھانے کا ہوا، جس کے دوران بلبیر اسے کینٹین میں لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے پلے سے اسے انگریزی کھانا کھلایا۔ یہ انگریزی کھانا ایسا تھا کہ چک جوگیاں کا کوئی اچھی نسل کا گھوڑا بھی اسے منہ نہ لگاتا۔ پتہ نہیں کیا گدبدہ تھا، نہ سواد، نہ نمک مرچ، اور نرا پانی والا کیچڑ جیسا۔ شام کو کام کے خاتمے کی گھنٹی بجی اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ گھر جانے سے پہلے تھوڑا سا سیر سپاٹا نہ ہو جائے؟ بلبیر کہنے لگا، ویسے نور بادشاہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس اوئے جوگی کا خیال رکھنا، ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ نور بادشاہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹے رچرڈ کا ملازم ہے، اس کے کام کرتا ہے، اچھے برے سبھی، لیکن آدمی برا نہیں۔ آؤ چلیں۔ سامنے ایک دکان تھی جس کے باہر بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر گھوڑے اور شیر بنے ہوئے تھے۔ بلبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ اندر بڑی رونق تھی، میزیں تھیں جن کے گرد انگریز بوڑھے بیٹھے کچھ پی رہے تھے، اور لکڑی کے تختے کے ساتھ کرسیاں جوڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے۔ بیئر پیو گے؟ بلبیر نے پوچھا۔ کیا؟ برکت علی مسکرایا۔ اوئے جوگی، دارو نہیں جانتا؟ تینوں پین گے نصیباں والے وہ دارو دی یہ بند بوتلیں۔ اور تب برکت علی نے جان لیا کہ وہ شراب کی بات کر رہا ہے۔
چک جوگیاں میں بھی ایک بھٹی تھی دیسی شراب کی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ شراب کیا ہوتی ہے۔ نہیں، میں نہیں پینی۔ برکت علی نے سر ہلایا۔ لے، تو ہمارا یار نہیں؟ نہیں، میں نے بالکل یہ کام کرنا ہی نہیں۔ برکت علی ایسے خوفزدہ ہوا جیسے بلبیر اسے زبردستی پلا دے گا۔ چلو ہم دیکھتے ہیں، آج پہلا دن ہے، دیکھتے ہیں مہینہ دو گزریں گے تو کیا کرو گے؟ پھر تو کہو گے کہ بلبیریا چل اوتھے ایک کٹ پیا دے، پھر ٹھیک ہے نا؟ بلبیر نے جلدی سے بیئر کے 2 بڑے بڑے مگ اپنے اندر پھینکے اور مونچھیں سنوارتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے ایک ڈکار لیا۔ سونے گرو کی اب میں پریاں لگ رہی ہیں۔ اوئے جوگی، بلبیر نے پی تو زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ اداکاری زیادہ کر رہا تھا اور خام خواہ جھوم رہا تھا اور راہ چلتے لوگوں کو چھیڑ رہا تھا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے اور کچھ نوجوان اسے غصے سے دیکھتے۔ گھر پہنچ کر اس نے کھانا کھایا جو پہلے سے تیار تھا۔ یہ کھانا نور بادشاہ کی نگرانی میں تیار ہوتا تھا اور اس مکان میں رہنے والے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ البتہ برتن دھونا سب کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ باورچی خانے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جس میں ایک پرانا ٹیلی ویژن پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے برکت علی کے لیے یہ ایک عجوبے سے کم نہیں تھا۔ صرف ایک مرتبہ وہ غلام علی کے ہمراہ لاہور میں میکلور روڈ پر منڈوا دیکھنے گیا تھا اور اسے بڑا اچھا لگا تھا کہ بندہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا بیٹھا کبھی ہنس لے اور کبھی رو لے، پر یہاں تو گھر میں سارا کچھ ہو رہا تھا اور بالکل مفت۔ وہ خاصی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے ساتھ 4-5 اور لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ صرف بلبیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کبھی کبھی نعرہ لگا دیتا، اوئے جوگی، اور یہ نعرہ وہ تب لگاتا جب ٹیلی ویژن میں چلنے والی فلم میں مرد عورت کا منہ چومنے لگتا۔ سارا دن فیکٹری میں کباب بھرنا، پھر بلبیر کے ساتھ اس ہوٹل میں جا کر اسے 2 مگ چڑھاتے ہوئے دیکھنا، اور شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے بلبیر کے نعرے، اوئے جوگی، اور یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ تنخواہ کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں ہفتہ وار تنخواہ ملتی تھی۔ اب تک فیکٹری آنے کے لیے بس کا کرایہ بلبیر ادا کرتا تھا۔ اس نے کیا بلبیر نے حساب لگایا، کیونکہ یہاں روپے 54 اور آنے 2 آنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پاؤنڈ اور شینگا چلتے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ بہرحال 7 شینگا تو بس کا کرایہ تھا۔ ان کے علاوہ ایک روز اس نے میٹھی گولیوں کا ایک پیکٹ لیا تھا۔ اس کا 1 شلنگ تو کل 8 شینگا ادا کر کے اس کے پاس 5.5 پاؤنڈ بچ گئے۔ بڑی تنخواہ ہے بھائی ولایت میں، برکت علی نے روپوں میں حساب لگا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپے، ابھی خرچ نہ کرنا، پہلے گھر جا کر چھوٹے رچرڈ کی ہتھیلی پر رکھو، پھر اس میں سے کچھ لینا۔ بلبیر کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ برکت مسکرائے جا رہا تھا۔ میری اپنی کمائی ہے، چھوٹے رچرڈ کو کیوں دوں؟ ہاں، کرایہ جو بنے گا وہ۔ میری بات مان لے اوئے جوگی، بلبیر نے دکھی ہو کر کہا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو نور بادشاہ نے پہلا سوال تنخواہ کے لفافے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے رچرڈ کے کمرے میں چلا گیا۔ چھوٹا رچرڈ اپنی کرسی پر بیٹھا اسی چمڑے کی بوتل میں سے چسکیاں لے رہا تھا اور موسیقی سن رہا تھا۔ بستر میں کوئی بدن کسمسا رہا تھا۔ تنخواہ کا لفافہ چھوٹے رچرڈ کے آگے رکھ دو برکت علی۔ نور بادشاہ کے لہجے میں سختی تھی، پر کیوں؟ اس پر چھوٹے رچرڈ نے انگریزی میں گرج کر کچھ کہا اور نور بادشاہ نے اس کے جواب میں سر جھکا کر پتہ نہیں کیا کہا۔ پھر وہ برکت علی کی طرف متوجہ ہوا۔ سن میرے بھائی، تم جہاز سے اتر کر باہر کھڑے تھے اور تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم نے کہاں جانا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور نوکری کہاں کرنی ہے، ٹھیک؟ ہاں جی۔ تو ہمارے بندے نے تمہیں وہاں سے اٹھایا اور اپنی ٹیکسی پر بٹھا کر یہاں لے آیا، اور وہاں سے یہاں تک ٹیکسی کا کرایہ بنا تھا 110 پاؤنڈ۔ 110 پاؤنڈ ٹیکسی کا کرایہ؟ برکت علی کا منہ کھل گیا۔ اور کیا وہ تمہارے باپ کی سواری تھی جس پر بیٹھے تھے، اور ڈرائیور کار چلاتا ہوا صاحب جی کو یہاں لایا تھا؟ تو وہ 110 پاؤنڈ چھوٹے رچرڈ نے ادا کیے، اور اس کی رسید میرے پاس ہے۔ تمہیں بتایا تھا کہ آدمی نیک اور پرہیزگار ہے، ورنہ پلے سے اتنی بڑی رقم کون ادا کرتا ہے؟ پھر 1 ہفتے کے لیے کھانے کا خرچ 2 پاؤنڈ اور رہنے کا خرچ 1 پاؤنڈ۔
ہاں، کھانے اور رہنے کا خرچہ تو میں نے دینا ہے۔ برکت علی نے تنخواہ کا پیکٹ نکال کر چھوٹے رچرڈ کے سامنے رکھ دیا تو اس میں سے 3 پاؤنڈ رہائش اور کھانے کے اور باقی 2.5 پاؤنڈ کٹ گئے تمہارے کرائے کی قسط میں، اور کل ادائیگی اس حساب سے ہو جائے گی تقریباً 10-11 مہینوں میں انشاءاللہ۔ برکت علی چھوٹے رچرڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اگلے 1 برس کے لیے ان لوگوں کا غلام ہے اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ چھوٹے رچرڈ کا یہی پیشہ تھا۔ ٹیکسی والا صرف 20-25 پاؤنڈ لیتا تھا اور رسید 110 پاؤنڈ کی دیتا تھا۔ رہائش اور کھانے کا خرچہ بھی وہ دگنا وصول کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس مکان میں رہنے والے ہر شخص کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ ہفتے کی ایک شام 1 گھنٹے کے لیے چھوٹے رچرڈ کا جسم دبائے۔ اسے جسم دبوانے کی لت ایک ایسے شخص نے ڈالی تھی جو ایک پہلوان کا مالشیا رہ چکا تھا، اور اب اس کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور جتنا وہ نیک اور عبادت گزار تھا اس کے بارے میں بھی برکت علی اچھی طرح جان گیا تھا۔ اس شام بلبیر اسے پھر پب میں لے گیا، کیونکہ یہ ہفتے کی شام تھی، اور انگریز جو کمائی سارا ہفتہ کرتا ہے وہ ہفتے کی شام پانی کی طرح بہا دیتا ہے، لیکن پانی پر نہیں بہاتا، شراب پر بہاتا ہے۔ دیکھ پاپے، تو اپنے دل پر نہ لگا کسی بات کو۔ بلبیر نے بیئر کا ایک گھونٹ بھرا، پھر منہ میں اس کا ذائقہ محسوس کر کے ایک چٹخارا لیا۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 2 ہفتے پہلے میرا حساب صاف ہوا ہے، ورنہ میں بھی ساری تنخواہ چھوٹے رچرڈ کو دے کر فقیروں کی طرح کرایہ اور بیئر کے مگ کے لیے پیسے مانگتا پھرتا تھا۔ دراصل ہمیں اپنے ان پڑھ ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ماں پیو اگر 4 جماعتیں پڑھا لکھا دیتے تو ہم چھوٹے رچرڈ جیسے شیطانوں کے چنگل میں نہ پھنستے۔ کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعی نیک آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، بے ایمان ہے، پر یہ بھی تو دیکھو کہ چھت اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، نوکری کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر وہاں سے وہ گورا ٹیکسی ڈرائیور تمہیں نہ اٹھاتا تو پھر تم کیا کرتے پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے بھوکے مر جاتے، سردی سے اکڑ جاتے، کسی اور کے پلے پڑ جاتے جو چھوٹے رچرڈ سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ ہاں، برکت علی نے سر ہلایا، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ اوئے جوگی اوئے، بلبیر نے نعرہ لگایا، پھر آج بیئر چکھ لے۔ یہ کام نہیں ہونا۔ برکت مسکرایا، پر تو بنا شک اپنی مت مارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اوئے جوگی اوئے، بلبیر نے ایک اور نعرہ لگایا اور بیئر کا پورا مگ حلق میں انڈیل لیا۔ پھر جس رات 7 دن گزرے تھے اسی طرح مہینے گزرنے لگے۔ برکت علی سب کے ساتھ سلام دعا لیتا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اس مکان میں رہنے والوں کا خیال تھا کہ وہ بد دماغ ہے، اس لیے کسی سے دوستانہ نہیں رکھتا، لیکن ایسا تو نہیں تھا۔ وہ صرف بلبیر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ البتہ یہ ہوا کہ چھوٹے رچرڈ کی منت کر کے اس نے اپنی تنخواہ میں سے 10 شلنگ حاصل کرنے شروع کر دیے تھے، اور ان سے وہ ہفتے کا خرچ چلاتا تھا۔ پھر کبھی قمیض خرید لیتا اور کبھی سیل میں سے سستا سویٹر یا بوٹ وغیرہ۔ پھر اس نے ایک سٹور کے باہر لکھا دیکھا۔ اس نے لکھا تو کیا دیکھنا تھا، کسی نے اسے بتایا کہ ہفتے کی صبح کو جو پہلا گاہک سٹور میں داخل ہوگا اسے وہ سوٹ صرف 10 شلنگ میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اور بلبیر جمعے کی رات کو سٹور کے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ صبح سویرے بہت سارے لوگ آئے۔ کچھ نوجوانوں نے انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سٹور کھلا اور برکت علی نے 10 شلنگ میں وہ سوٹ خرید لیا جو کم از کم 16-17 پاؤنڈ کا تھا۔ اسی شام اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سوٹ پہنا۔ ٹائی بلبیر کی تھی۔ چل پھر پاپے، پب میں چلیں۔ بلبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، آج تو سونے وائی گرو کی سارے ولایت کی میمیں پھڑک پھڑک کر تمہارے پیروں میں پڑ جائیں گی، اتنے سونے لگ رہے ہو سوٹ اور ٹائی میں۔ پب میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ ایک مقامی ناچ گھر پیلس میں چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر برکت علی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو پرستان تھا۔ بینڈ والوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، اور بے شمار جوڑے لکڑی کے فرش پر ناچ رہے تھے۔ لڑکیاں بنی ٹھنی تھیں، اس طرح کے پریاں کیا ہوں گی، اور انہوں نے ایسی ایسی خوشبوئیں چھڑکا رکھی تھیں اپنے ڈھکے ان ڈھکے بدنوں پر کہ ہر طرف لپیٹے ہی لپیٹے تھیں۔
بلبیر پب میں سے اپنی مت مار کر آیا تھا اور برکت علی کی ناچ گھر میں پہنچ کر مت ماری گئی۔ لے پاپے تو بیٹھ اور میں ذرا ناچ گانا کر لوں۔ بلبیر کی نظریں لڑکیوں پر رکتی اور چلتی تھیں۔ تجھے ناچ آتا ہے؟ آہو، بلبیر ہنسا۔ اوئے جوگی اوئے، وہ کہکا مار کر ہنسا۔ 2-4 بار آؤ گے تو تم بھی سیکھ لو گے، اس میں کیا ہے، وہی اپنا پنجابی بھنگڑا ہے، دونوں ہاتھ اوپر اور بلے بلے بلے۔ بلبیر ہاتھ اوپر کیے اور بلے بلے کے نعرے لگاتا ہوا چلا گیا۔ ہجوم میں بے شمار غیر ملکی نوجوان تھے، ان میں حبشی زیادہ تیز اور جی دار تھے، اور وہ کسی انگریز لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے ناچ کے لیے پوچھ لیتے تھے، جبکہ ہندوستانی اور پاکستانی ذرا سہمے ہوئے تھے کہ کہیں باجی ناراض نہ ہو جائیں۔ برکت علی اس پرستان میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ چک جوکیاں کیا چیز ہے اس لنڈن کے سامنے، ساری عمر وہاں گوا دی اور اب جا کر نصیب کھلے ہیں۔ اور پھر اسے بشیرہ یاد آئی تو اس نے اسے اپنے ذہن سے نوچا اور وہ چمٹی تھی، اور اس نے اسے کھینچا اور وہ فریاد کرتی تھی، اور اس نے اسے جھٹکا لیکن وہ الگ نہ رہتی تھی، اور اس نے اقرار کیا کہ چک جوگیاں ہی سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ سایہ ہے، اس کا وجود نہیں۔ ہیلو، ایک نوجوان انگریز لڑکی جس کے بال بھورے اور گھنگریالے تھے اور وہ تھوڑی سی نشے میں تھی کیونکہ اپنے ساتھی لڑکے کے کندھے پر جھکتی تھی، رکی اور برکت علی کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر ناچ کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور کوئی جواب نہ آیا۔ رقص کا اختتام ہوا تو وہ پھر اس کے قریب سے گزری۔ ہیلو، اس نے کہا، اور پھر اپنے ساتھی کے ساتھ لٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اوئے جوگی اوئے، بلبیر ہانپتا ہوا آیا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ لے بھائی، میرا کام ہو گیا۔ کون سا کام؟ برکت علی نے چونک کر کہا۔ وہی لڑکی والا، بڑی چھچندر قسم کی شے ہے، سونے گرو کی، باہر انتظار کر رہی ہے، لو پھر رب رکھا۔ یہ کہہ کر بلبیر اٹھا اور جھومتا ہوا چلا گیا۔ اوئے اوئے بلبیریا! برکت علی فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ بلبیر ابھی صدر دروازے کو عبور کر رہا تھا کہ برکت علی نے اسے جا لیا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ بتایا نہیں، تیری پھوپھی سے ملنے جا رہا ہوں۔ پر میں گھر کیسے جاؤں گا؟ برکت علی نے احتجاج کیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہاں کیسے جاتے ہیں، میں تو گم ہو جاؤں گا۔ بچے تو ولایت میں ہیں۔ بلبیر اب غصے میں تھا۔ گھر کیسے جاؤں گا؟ کاکا ہے تو؟ بیٹھ جا 37 نمبر پر اور آخری سٹاپ پر اتر کر چھوٹے رچرڈ کے گھر کا پوچھ لینا۔ صدر دروازے کے باہر ایک موٹی اور بدحیت عورت کھڑی تھی جو بلبیر ایسے نوجوان اور تر و تازہ سکھ کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ وہ دونوں کمر میں ہاتھ ڈالے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ برکت علی بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ گھر میں حسب معمول کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ شیو بنا رہے تھے، کچھ تاش کھیل رہے تھے، ایک بوڑھا بیئر پی رہا تھا اور کوئی پرانا فلمی گانا الاپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اسے دیکھا، اس کے نئے سوٹ کو دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران میں نور بادشاہ آ گیا۔ برکت علی، تو کہاں گیا تھا؟ آج تیری باری ہے بھائی۔ کس شے کی باری؟ پانی دینے کی، برکت علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹے رچرڈ کا بدن دبانے کی۔ تب اسے یاد آیا کہ نور بادشاہ نے بہت دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ اس ہفتے اسے ہر صورت اپنی باری دینی ہے، ورنہ چھوٹا رچرڈ اسے گھر سے نکال دے گا۔ کپڑے بدل کر وہ نیچے چلا گیا۔ چھوٹا رچرڈ اپنے کمرے میں تھا اور حبشی گلوکارہ ایلا فٹز جیرلڈ کا بڑا ریکارڈ سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چرمی بوتل تھی۔ برکت علی آگے ہوا اور شراب کی بو اس کے نتھنوں کو چڑھ گئی۔ بستر میں کوئی کسمس آیا۔ دراصل اس کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہاں کیا کیا ہے اور کون کون ہے۔ بیٹھو، چھوٹے رچرڈ نے اردو میں کہا اور برکت علی ساتھ والی کرسی میں بیٹھ گیا۔ تب چھوٹے رچرڈ نے اپنی بھاری ٹانگ اس کی گود میں رکھ دی۔ برکت علی اس کی ٹانگ دبانے لگا۔ اسے یہ کام اچھا نہ لگا، لیکن مجبوری تھی۔ ابھی اس کا قرض ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ ہیلو ہنی، بستر کی طرف سے ایک آواز آئی۔ شٹ اپ، چھوٹے رچرڈ نے کہا۔ بستر کے کمبل یکدم ہوا میں اچھلے اور وہاں وہ کھڑی تھی۔ تم نے یہ مجھ سے کہا؟ وہ کولوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ برکت علی نے ادھر دیکھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اگر اسے شرم نہیں آ رہی تھی عورت ذات ہوتے ہوئے تو بندہ خود ہی قیاس کرے۔
میں نے کہا نا کہ آرام سے لیٹی رہو، چھوٹا رچرڈ گرجا۔ برکت علی نے اس کی ٹانگ کو دبانا چھوڑ دیا۔ اور تم دباتے رہو۔ برکت علی اپنے کام میں پھر سے مگن ہو گیا۔ میں اور کرتی کیا ہوں اس بستر میں سوائے لیٹنے کے؟ وہ لڑکی تلخی سے بولی۔ تم یہاں بیٹھ کے شراب پیتے رہتے ہو اور ان بیچارے ایشین سے بدن دبواتے رہتے ہو اور خود کسی کام کے نہیں۔ سنتے ہو؟ تم بیکار ہو، تم ایک کتیا ہو۔ چھوٹا رچرڈ اپنی ٹانگ چھڑوا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بیکار ہوں یا نہیں۔ عورت پر چاقو وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس استعمال کرنے کو اور کچھ نہ ہو۔ وہ ڈری نہیں، اسی طرح الف کھڑی رہی۔ چھوٹے رچرڈ صاحب، برکت علی اتنی دیر میں دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میں چلتا ہوں، اجازت؟ اور وہ چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر آ گیا اور باہر بلبیر کھڑا جھوم رہا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے اپنا کمرہ نہیں مل رہا تھا۔ بلبیر کی حالت بہت بری تھی۔ جب کمرہ مل گیا تو وہ گم ہو گیا۔ یار، اوئے جوگی اوئے، تم ذرا میری مدد کرو اور مجھے اور میرے کمرے کو تلاش کرو۔ تم نے وہ میم دیکھی تھی نا؟ کہتی تھی؟ قسم سے مدھوبالا کی مامی تھی۔ اور کیا مامی تھی؟ پتہ ہے اس نے کیا کیا کرتب دکھائے ہیں؟ اوئے جوگی اوئے۔ برکت علی نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں لے آیا۔ وہاں پہنچ کر بلبیر نے رونا شروع کر دیا۔ برکت علی نے کچھ منت سماجر اور ایک تھپڑ کے ذریعے اسے چپ کرایا۔ اگلے روز چھٹی تھی اور وہ دیر تک سوئے رہے۔ بیدار ہونے پر بلبیر اٹھا اور برکت علی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوئے جوگی، معاف کر دے بھائی۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ غلطی ہو گئی۔ بلبیر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی معافی مانگی جانی چاہیے؟ حرکت تو کی تھی۔ برکت علی مسکرانے لگا۔ بلبیر پھر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ دیے۔ یار مجھے معاف کر دو۔ معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ جوگی ہوئے، دراصل ہفتے کی رات کو میں اپنی مت مار لیتا ہوں اور اگلی صبح مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی۔ تو پھر میں سب سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ شاید اس سے کچھ زیادتی کی ہو۔ اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی حرکت کی ہے تو معاف کر دے۔ معاف کیا، برکت علی نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر کہا۔ پر تو نے رات کو کچھ بھی نہیں کیا تھا اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ لو، تو پھر معافی کس بات کی منگوا رہے ہو اوئے جوگی؟ بلبیر ہنسنے لگا۔ ویسے تم سوٹ پہن کر بڑے شاندار لگ رہے تھے۔ اس رات پہلی بار برکت علی نے اپنی گٹھڑی کھولی اور دیر تک اپنی تہمت کرتے اور پگڑی کو اور جوتوں کو دیکھتا رہا۔ عید کے دن واکنگ کی مسجد پر کسی پاکستانی قصبے کی جامعہ مسجد کا گمان ہوتا تھا۔ اچکن اور شلوار میں ملبوس پاکستانی غراروں میں شان سے چلتی بیگمات زرق برق لباس پہنے، بچے دیگوں میں پلاؤ اور زردہ، پاکستانی پرچم اور گانے۔ برکت علی نے پورے روزے رکھے تھے، فیکٹری میں ساتھی مزدوروں کے مذاق کرنے کے باوجود رکھے تھے اور بڑی مشکل سے رکھے تھے۔ اسے سحری اور افطاری کے اوقات کا کچھ پتہ نہ تھا۔ چک جوگیاں میں تو ڈھول بجتا تھا اور بس اندازے سے اور نیت سے روزے رکھتا رہتا۔ عید کے دن اگرچہ اس کا ورکنگ ڈے تھا، لیکن اس نے چھٹی کر لی تھی اور واکنگ کی جامعہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ پتہ نہیں کون کون کہاں سے آیا تھا رزق روزگار کے لیے۔ دیس سے پردیس ہوئے تھے کیا کیا لوگ۔ وہ بہت ہی تنہا اور بہت ہی خوفزدہ محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنا اکلوتا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر رومال رکھ کر نماز شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کئی بار وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جہلم جایا کرتا تھا اور دریا کے کنارے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دریا کے پانی سے وضو کیا کرتا تھا۔ عید کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نمازیوں میں پاکستانیوں کے علاوہ دنیا بھر کے ملکوں کے مسلمان تھے۔ ان میں رنگ اور نسل کی کوئی قید نہ تھی۔ نماز شروع ہو گئی۔ ایک خاموشی تھی جس میں ٹریفک کا شور ابھرتا تھا، یا ملبوسات کے سرکنے کی سرسراہٹ، اور یا مولوی صاحب کی آواز، اللہ اکبر۔ پھر سلام پھیرا گیا اور لوگ ایک دوسرے سے عید ملنے لگے۔ برکت علی ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کس نے عید ملنا تھی اور وہاں کون تھا جس کے ساتھ وہ بغل گیر ہو سکتا تھا؟ یہ ہے پردیس، یہ ہے وطنوں سے دوریاں۔ عید مبارک کی سرگوشیوں میں وہ تنہا کھڑا رہا اور پھر اس کی آنکھیں بھر گئیں اور ہر شے ڈب ڈبانے لگی
اور تب کوئی اس کے سامنے آیا، پل بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا اور پھر عید مبارک کہہ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ غلام علی تھا۔